السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ پیپر ہے، سابقہ حل شدہ ایک پیپر ہے، اوکے، ایک ماڈل پیپر ہے جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اردو اور اسلامیات کے امپارٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ اس پیپر میں آئے تھے، اوکے۔ اور یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ایم سی کیوز کے جو کہ زیادہ تر جو ایگزامس ہوتے ہیں اس میں ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اوکے۔ تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کر دیجئے، اوکے، کہ آپ کتنے جو ہے نا اردو اور اسلامیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اینڈ لیٹس اسٹارٹ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، اوکے۔ سو جو فرسٹ ایم سی کیو یہاں پہ دیا گیا ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو امین الامت کا لقب دیا گیا تھا؟ امین الامت کس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا؟ تو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا جو لقب ہے وہ دیا تھا، اوکے۔ اب فردر پڑھتے ہیں۔ جو دوسرا ایم سی کیو ہے ہمارے ساتھ وہ ہے کہ کس خلیفہ راشد کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص عراق کے گورنر رہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کس صحابی کے دور میں، کس خلیفہ کے دور میں جو ہے نا وہ گورنر تھے عراق کے؟ تو وہ کون سی ٹھیک آنسر کیا ہے ہمارے ساتھ؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جو ہے نا سعد بن ابی وقاص جو تھے نا وہ عراق کے گورنر رہے تھے، اوکے۔ اب تہجد کے لفظی معنی کیا ہے؟ تہجد کی لفظی معنی کیا ہے؟ تو نماز حاجت ہے، سو کر اٹھنا ہے، مستحسن ہونا ہے، یا پھر نیند توڑ کر اٹھنا، اوکے۔ تہجد کا معنی کیا ہے؟ نیند توڑ کر اٹھنا۔ جو ڈی نمبر ہے یہ ٹھیک آنسر ہے، رائٹ۔ نیند توڑ کر اٹھنا تہجد کے معنی ہے۔ اب نماز کسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ ایک قسم کی نماز ہوتی ہے جو کہ کب پڑھی جاتی ہے، کس حالت میں پڑھی جاتی ہے؟ تو جو ٹھیک آنسر ہے وہ ہے سورج گرہن۔ جب سورج گرہن ہو جاتا ہے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو نماز کسوف کہا جاتا ہے، اوکے۔ فردر پڑھتے ہیں۔ 5 نمبر ایم سی کیو ہے ہمارے ساتھ کہ اسلامی سال میں رمضان کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی سال میں رمضان کس نمبر پر آتا ہے، کس نمبر کا مہینہ ہے؟ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 9ویں نمبر پر آتا ہے، اوکے۔ تو ڈی نمبر جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ٹھیک آنسر ہے۔ اسلامی سال میں جو رمضان ہوتا ہے یہ 9واں مہینہ ہوتا ہے، اوکے۔ اب ہے ہمارے ساتھ 6 نمبر کہ روزہ کب فرض کیا گیا تھا؟ روزہ کب فرض کیا گیا تھا؟ ڈیٹ پوچھ رہے ہیں، تو جو ٹھیک آنسر ہے وہ ہے 10 شعبان اور 2 ہجری کو۔ 10 شعبان اور 2 ہجری کو جو روزہ ہے نا، جو روزہ ہے وہ فرض کیا گیا تھا، اوکے۔ یہ آپ اپنے ساتھ یاد رکھیے۔ اب ایک اور ایم سی کیو ہے ہمارے ساتھ کہ رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، تیسرے عشرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اوکے، تیسرے عشرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ایم سی کیو ہے ہمارے ساتھ۔ تو تیسرے عشرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشر نجات نار جہنم، یعنی جہنم کی آگ سے نجات جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے ساتھ 3 ایم سی کیو مکمل ہوئے۔ پہلے عشرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشر رحمت کہا جاتا ہے، دوسرے کو عشر مغفرت کہا جاتا ہے، اور تیسرے کو عشر نجات نار جہنم۔ تو سی نمبر جو ہے نا یہ ٹھیک آنسر ہے، رائٹ۔ فردر پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے 8 نمبر ہے ہمارے ساتھ کہ قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ کتنی بار نماز کے ساتھ جو ہے نا زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے؟ تو یہ کتنی بار آیا ہے؟ 32 دفعہ، اوکے، 32 دفعہ یہ بات آئی ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم، اور اس پر جو ہے نا اس پر جو ہے نا توجہ دی گئی ہے، اوکے۔ سو 9 نمبر ہے ہمارے ساتھ کہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول کو ترجمان القرآن کا اعزاز بخشا گیا؟ ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ یہ اعزاز کس کو بخشا گیا ہے؟ تو جو ٹھیک آنسر ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اوکے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو جو ترجمان القرآن ہے یہ اعزاز جو ہے نا یہ ان کو حاصل ہے، اوکے۔ اے نمبر ٹھیک آنسر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کون سا شہر بنوایا؟ اوکے، 10 نمبر ایم سی کیو ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے کون سا شہر بنوایا؟ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا شہر انہوں نے بنوایا تھا۔ تو ٹھیک آنسر کیا ہے؟ اے نمبر ہے بصرہ بنوایا تھا، کوفہ، رباط یا کربلا۔
تو جو ٹھیک آنسر ہے وہ ہے کوفہ. اوکے, کون سا شہر انہوں نے بنوایا تھا؟ کوفہ بنوایا تھا. اوکے, اب فردر پڑھتے ہیں. ہاں, تو ہے ہمارے ساتھ کے 11 نمبر اردو کی پہلی تنقیدی کتاب جو کریٹیکل بک تھی فرسٹ جو بک تھی, فرسٹ کتاب تھی اردو کی, اس کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری. اوکے, یہ جو کتاب ہے ڈی نمبر, یہ پہلی تنقیدی کتاب تصور کی جاتی ہے اردو کی. رائٹ. اب 12 نمبر ہے ہمارے ساتھ کہ علامہ اقبال کی اردو شاعری کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے جو کہ 1924 میں شائع ہوا؟ 1924 میں جو ان کی پہلی شاعری کی والی کتاب تھی اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ بانگ درا. اوکے, جو ٹھیک آنسر ہے وہ ہے بی نمبر, بانگ درا. رائٹ. اب فردر پڑھتے ہیں. مشتاق احمد یوسفی کس حوالے سے پہچانے جاتے ہیں؟ مشتاق احمد یوسفی کی کیا جو ہے نا, کس حوالے سے ان کو پہچانا جاتا ہے؟ تو مزاح نگاری جو ہے نا, ان کی مزاح نگاری کی وجہ سے مشتاق احمد یوسفی کو جانا جاتا ہے لٹرری ورلڈ میں. رائٹ. اب پطرس بخاری کس صنف کے حوالے سے جانے جاتے ہیں؟ پطرس بخاری کی ان میں سے کون سا ورک ہے؟ اوکے, وہ کس حوالے سے جانے جاتے ہیں؟ ان کی رائٹنگ, ان کی جو تصنیف ہوتی تھی وہ زیادہ تر کس چیز پر بیسڈ ہوتی تھی؟ تو وہ بھی مزاح نگاری پر بیسڈ ہوتی تھی. اوکے, زیادہ تر انہوں نے مزاح نگاری کی ہے اپنی رائٹنگ میں. رائٹ. اب 15 نمبر ہے ہمارے ساتھ کہ اردو کا لفظی مطلب. یہ جو MCQ ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے, بہت امپارٹنٹ MCQ ہے. اوکے, تو اردو کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے لشکر. رائٹ. یہ آپ نے ساتھ یاد رکھی. اب 16 نمبر پر ہے ہمارے ساتھ کہ مغلوں کے زمانے میں سرکاری زبانی کون سی تھی؟ اوکے, سرکاری زبان جو مغلوں کے زمانے میں چلتی آ رہی تھی اس کا نام کیا تھا؟ پارسی. اوکے, فارسی مغلوں کے زمانے کی جو سرکاری زبان تھی وہ تھی. رائٹ. اب فردر پڑھتے ہیں. 17 نمبر پر ہے ہمارے ساتھ کہ ریختہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو ریختہ کا لفظی مطلب معنی کیا ہے؟ ایجاد کرنا. اوکے, ایجاد کرنا. اوکے, تو اے نمبر ہمارے ساتھ ٹھیک آنسر ہے. اب 18 نمبر ہے ہمارے ساتھ کہ علامہ اقبال کی مشہور کتاب بانگ درا کا مقدمہ کس نے لکھا؟ اوکے, تو جو ٹھیک آنسر ہے وہ ہے شیخ عبدالقادر نے بانگ درا کا مقدمہ لکھا. اوکے, اب ہے 19 نمبر کی آب گم کس کی تحریر ہے؟ آب گم کس کی تحریر ہے؟ یہ دیکھتے ہیں. آب گم جو ہے نا یہ اشفاق احمد کی ہے یا پھر مستنصر حسین تھارڑ کی ہے, مشتاق احمد یوسفی کی ہے یا پطرس بخاری؟ تو جو ٹھیک آنسر ہے آب گم جو ہے نا یہ مشتاق احمد یوسفی کی ایک تحریر ہے. رائٹ. یہ یاد رکھیں اپنے ساتھ. اب آخری MCQ ہے ہمارے ساتھ کہ نیرنگ خیال کس کی کتاب ہے؟ نیرنگ خیال یہ کس نے لکھی ہے؟ تو جو ٹھیک آنسر ہے یہ ہے محمد حسین آزاد. تو یہ امپارٹنٹ MCQs تھے, ایک ماڈل پیپر تھے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی. چند اور ماڈل پیپرز بھی ہیں جو کہ میں آپ سے بہت جلد شیئر کروں گا, تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو.